12واں پارے کے آخر میں ہے اور 13ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ آج کی گفتگو سورہ یوسف پر ہی ہوگی۔ گویا کہ ہم نے اب ایک سورت کا بھی انتخاب کر لیا ہے، جس طرح سورت کے اندر مضامین کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ اس سورت کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے احسن واقعہ، قرآن میں واقعات سے انبیاء کرام کے خوبصورت تذکرے، ایمان والوں کے ایمان میں اضافے کے لیے، ایمان والوں کے تسلی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید مطمئن کرنے اور آپ کے لیے بھی تسلی تھی ان واقعات میں۔ قرآن نے واقعات کو اتنا تفصیل سے نہیں بیان کیا، اگر کیا بھی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ہیں، تو مختلف پاروں میں مختلف صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ایک ہی صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں بادشاہوں کا تذکرہ بھی ہے، غلاموں کا تذکرہ بھی ہے، مردوں کا تذکرہ، عورتوں کا تذکرہ، احسان کا تذکرہ، تو مکر کا تذکرہ، اپنوں کی دشمنیاں، تو غیروں کے ستم، خواب کے تذکرے ہیں تو جاگنے میں بھی تذکرے ہیں۔ یہ صورت اور یہ واقعہ بہت سارے تذکروں کو، انبیاء کے تذکرے ہیں، انبیاء کی اولاد کے تذکرے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ فقہا نے اس صورت سے 1000 مسائل نکالے ہیں۔ احسن القصص ہے۔ قرآن نے اس واقعے میں ایک بات بار بار واضح کر دی ہے، وہ یہ کہ مکر اور جھوٹ اور دھوکہ یہ نہیں چلتا، اس کے مقابلے میں سچائی چلتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکر اور جھوٹ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بات چلی ہے، پھر مصر میں، پھر کیسے کیسے کہاں کہاں، لیکن آخر میں بات واضح ہو گئی۔ اس زلیخا نے بھی یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی، اس کا مکر بھی واضح ہو گیا، آپ کے بھائیوں نے بھی آپ سے معافی مانگ لی، اور جو آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو آپ باعزت طور پر پھر جیل سے نہ صرف باہر نکلے بلکہ پہلے وزیر بنے اور پھر اس کے بعد مصر کے بادشاہ بنے۔ سچائی کے نتیجے میں بادشاہت ہے اور جھوٹ کے نتیجے میں رسوائی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کون ہے؟ پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے۔ 4 پشتیں وہ نبوت کی ہیں۔ ایک سوال اس واقعے میں شروع میں ذہن میں آئے گا کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ عزت والا خاندان ہے، نبوت والا خاندان ہے، اللہ کا منتخب خاندان ہے، اس میں اس درجے کی دشمنی کہ بیٹوں نے اپنے پیغمبر باپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور اپنے پیارے بھائی یوسف کو اٹھا کر جناب کنویں میں ڈالا، پھر نکال کر اس کو بیچ دیا۔ تو قرآن نے اس کا جواب ایک جملے میں دیا ہے، وہ آیت نمبر 5 میں ہے کہ ان الشیطان للانسان فیکید لک کیدن
یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو روک رہے ہیں کہ اس خواب کا تذکرہ نہ کرو، پھر بھائی آپ کے خلاف کوئی سازش کریں گے، کیوں کریں گے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کے ساتھ نہیں کرتا ہوتا، حقیقت میں انسان کو شیطان ابھارتا ہے، اور یہ شیطان دشمن ہے واضح، جس کو انسان نہیں سمجھتا، اور شیطان کے دشمنی کے نتیجے میں یہ آپس کے انتشار، اختلاف اور لڑائی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یعقوب علیہ السلام باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر ہونے کے کنعان میں بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً 3 میل کے فاصلے پر کنواں ہے، 3 دن تک یوسف علیہ السلام وہاں رہے ہیں، اور بیٹوں نے آ کر کہا ہے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آپ باوجود پیغمبر ہونے کے اتنے قریب کے واقعے کو نہ بتا سکے، معلوم نہ کر سکے، اور ایک زمانہ پھر ایسا بھی آیا کہ جب مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک بھیجی کہ یہ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ مل لیں، چہرے پہ ڈال دیں، اس کی بنائی واپس آئے گی۔ معجزہ تھا، لیکن اللہ نے پھر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ تم مجھے کوئی برا بھلا نہ کہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مصر سے خوشبو آ رہی ہے، اور کنعان کے کنویں سے کیوں نہیں آئی؟ اس کا تذکرہ علماء نے کیا ہے، غالباً مولانا روم نے اشعار میں کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کنویں میں اتنا قریب محسوس نہیں کیا اور مصر سے خوشبو کیسے محسوس کی؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ تو ہمارا رب کا کام ہے، جب وہ دکھاتا ہے تو ہمیں مصر میں بھی نظر آ جاتا ہے، جب وہ نہیں دکھاتا ہے تو ہمیں اپنے پیر کے اوپر کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا، سوال سکھایا تھا مکہ والوں کو کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اور وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ ایک سوال یہ کرو کہ روح کیا ہے، تو روح کے بارے میں تو جواب 15ویں پارے میں آئے گا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ امر ربی ہے۔ دوسرا سوال پوچھا تھا کہ بتاؤ اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ایک سوال یہ اس متعلق بھی تھا کہ دیکھو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یہ پھر آگے جو بنی اسرائیل کا سلسلہ مصر میں چلا، یہ تو شام میں تھے۔ قرآن نے پھر ان سوالات کا جواب دیا ہے۔ یہ پوری صورت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یا بنی اسرائیل مصر میں کس طرح آئے۔ ہمارے مشائخ نے اس صورت کو، چونکہ یہ مفصل صورت ہے، تو اس کو مقامات کے طور پر 12 مقاموں میں تقسیم کیا ہے۔ سمجھ لو اس واقعے میں 12 اہم باتیں یا 12 اہم موڑ ہیں، جس میں سب سے پہلے آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب اپنے والد سے بیان کیا کہ انی رأیت 11 کوکبا، میں 11 ستارے دیکھ رہا ہوں، والشمس والقمر، سورج اور چاند دیکھ رہا ہوں، رأیتہم لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کو ایک مقام دینا ہے، مرتبہ دینا ہے، اور نبوت دینی ہے، تو یہ اونچا مقام۔ تو پھر ساتھ ایک خوف بھی آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ کرے، باپ ہے وہ سمجھ رہا ہے، اور بھائی پھر ان کو کہیں ضرر نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں، تو کہا بیٹے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرو۔ اور یعقوب علیہ السلام پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والدہ سے جو بنیامین ہے،
خصوصاً یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جو دوسرے بھائی تھے ان کے ساتھ اتنا نہیں کرتے تھے. وہ 9 بھائی وہ ہیں، بلکہ 10 بھائی وہ ہیں. تو انہیں مزید جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد محبت کرتے ہیں تو انہیں حسد ہوا، اور حسد کے نتیجے میں انہوں نے ایک بات طے کی کہ آؤ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو والد صاحب کے نظروں سے ہٹاتے ہیں تاکہ والد کے نظر کرم ہم پر پڑے. اور اس کے لیے سازش یہ بنائی کہ آ کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے کہ اس بھائی کو آپ ہمارے حوالے کریں. ارسلہ معنا غدن یرتا ویلعب وإنا لہ لحافظون. ہم کھیل تماشے کے لیے جا رہے ہیں اپنے ساتھ جنگل کی طرف، ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور ان کو لے جا کر ان کو سیر کرائیں گے، وہاں کھانے وانے کھائیں گے. والد نے کہا مجھے کوئی خطرہ لگتا ہے، مجھے کہیں دکھ نہ پہنچے کہ تم اس کو لے جاؤ اور وہاں پر اس سے غفلت کرو اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو وہ کہہ رہے عجیب بات ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک مضبوط ہم جماعت ہے، بھیڑیا اس کو کھا جائے. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے ان کے حوالے کیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. وہ ساتھ لے گئے ہیں. یہاں بہت سارے واقعات بڑا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں. میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ قرآن کسی قصے کے کسی خاص حصے کو بیان کر کے لوگوں کو پریشان کرنا یا ان باتوں کو بھی سامنے لانا جن باتوں کو لانے کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے. وہ اس کے بجائے عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں اور جس سے سبق ملتا ہے اور تذکرہ ملتا ہے انہی حصوں کو بیان کرتے ہیں. چنانچہ چلے گئے ہیں شام کو، دیر سے اندھیرے میں واپس آ گئے ہیں اور والد سے کہنے لگے کہ ابا جان روتے ہوئے آئے. یبکون یشائیں یبکون، یہ روتے ہوئے آئے. یہ رونا بڑا مشکل ہے کہ خود ہی ان کو کنویں میں پھینکا ہے. سب کچھ جانتے ہیں، بولتے بھی جھوٹ ہیں اور روتے بھی جھوٹے ہیں. لیکن قرآن نے بھی کہا ہے اور کچھ واقعات ہمارے سامنے بھی آئے ہیں کہ قاتل رویا کرتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ دھوکے کا رونا ہوتا ہے، اس لیے ہر رونا وہ حقیقی رونا نہیں ہوتا ہے. اور یہ جناب بادشاہوں کے دربار میں تو بالکل نہیں رونا چاہیے. اور رونے کی جو بہتر جگہ ہے وہ علیحدگی میں ہے، بس رب کے سامنے روئے، اس کی بڑی قیمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خوف سے رویا بے شک آنسو باہر نہ گرے، اور حدیث کا لفظ ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو بھی آنکھ کے اندر تیرنے لگے تو اللہ اس آنسوں کے برکت سے بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارا عمل اور کردار اتنا اچھا نہیں ہے، ہم لوگوں کے سامنے جب روئیں گے تو ہم ایک تاثر دے رہے ہیں کہ یار ہم پہ تو اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اور ہم تو اس طرح ہیں کہ بس کیا کہ ہر وقت اللہ ہمیں حاضر ہے. پھر جب عمل اور کردار ہمارا اس کے خلاف ہو تو جن لوگوں کے سامنے ہم روئے ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے معاملے میں اس کو منافقت میں ڈالتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ رونا آئے بھی تو رونے کے بجائے اس وقت برداشت کریں، اور پھر جب علیحدگی میں روئیں تو پھر اس رونے کی بڑی قدر ہے اور اس آنسوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ اور اللہ کے خوف سے رونے کا خطرہ، اس کے ہاں بعض دفعہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ انسان اس کو نہیں روک سکتا ہے، ان کے لیے بات نہیں ہے. یہ آئے ہیں جی روتے ہوئے. میں آپ کو ابھی وقت نہیں ہے، ایک قصہ بتاتا نا تو آپ حیران ہوتے کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے استاذ کے بچے کو اغوا کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے. پھر اسی استاذ کے پاس آ کر روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ یار، پھر اس کو وہ استاذ تسلی دیتا ہے کہ خیر ہے، بس چلو دعا کرو، اللہ کرے گا میرا بیٹا ملے گا. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس کے پاس آ کر اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک عامل بہت اچھا ہے اور وہ پیسے بھی بچے ملنے کے بعد لے گا. یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. وہ خود تو تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے بہرحال پھر خاندان اس کو کہتے ہیں کہ جی بچہ پہلے آئے گا، پھر جب پیسے لیتا ہے تو خیر ہے.
چلو بڑی بات ہے، اور ویسے بھی انسان جب سوچتا ہے تو بہرحال وہ پھر 3 لاکھ مانگتا ہے، لیکن کرتے کرتے بات 1 لاکھ میں پوری ہوتی ہے، اور وہ اس کو اس طرح کوئی چیز لا کر دیتا ہے کہ بھئی اس کے 12 حصے کرو، ایک حصہ روز جلایا کرو مغرب کے بعد، یہ جو آخری ٹکڑا تک پہنچو گے تو آپ کا بچہ مل جائے گا۔ پھر وہی آدمی اس بچے کو لا کر اس مولانا کے شاگردوں کے قریب میں ایسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور وہ بچہ پھر اس کو ملتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اس اغوا کرنے والے کا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے عامل کی وجہ سے ہمیں بچہ مل گیا۔ وہ پیسے بھی ان کو دے دیتا ہے۔ کافی عرصے بعد ایک ساتھی ہے، وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اس نے اس بچے کو ان کے پاس دیکھا تھا، اور وہاں یہ کہتا رہا کہ میرا بیٹا ہے۔ تو جب اس نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ تو مولانا کا بیٹا ہے، تو کہا یہ آپ کا وہ بیٹا تو نہیں جو گم ہوا؟ تو اس نے کہا یہ وہی تو ہے۔ اس نے وہ نام لیا جو اس بچے کا وہاں رکھا گیا تھا، تو اس بچے نے سر اٹھایا، تو اس نے کہا یہ تو جی فلاں کے پاس تھا۔ اب دیکھو اس دور میں بھی اللہ بتاتا ہے کہ لوگ جھوٹا روتے ہیں، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دور بڑا نازک ہے، آدمی کو اپنے اوپر اعتماد مشکل ہو گیا ہے، اپنے بھائی پر اعتماد مشکل ہو گیا ہے، اس دور میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں جب بھی اس واقعے کا جب کہیں تذکرہ آتا ہے یا سوچتا ہوں تو بس کافی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بس اس کا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں لاکھ نکالتے ہیں نا، وہ پہلے ہزاروں میں تحفہ دیتے ہیں، بس وہ تحفہ قبول نہ کرو۔ کوئی تحفہ دے نا تو اسی وقت سوچو کہ یہ مجھے کیوں دیتا ہے، کہ اپنے ماں کو کیوں نہیں دیتا ہے، اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتا ہے۔ بس لوگوں سے جب آپ چیزیں نہیں لیں گے نا تو انشاءاللہ ان کی شر سے محفوظ ہوں گے۔ چیزیں لیں گے تو پھر یہ ہزاروں لگا کر پھر لوگ لاکھوں نکالتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا جی۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد یہ دوسرا مقام ہے کہ بھائیوں نے آ کر والد سے کہہ دیا، والد نے بھی آخر کیا کرتے، بس کہہ دیا کہ بس میں صبر کروں گا، اور کیا ہو سکتا ہے، ایسے ہوا تو نہیں ہے۔ فصبر جمیل بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے خود ہی بنایا ہے اور میرے لیے صبر ہی ہے۔ فامری صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سبحان اللہ، پیغمبر ہے نا، اس مشکل گھڑی میں بھی ہمیں سبق کے طور پر جو انہوں نے کہا ہے، اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ایسے مشکل میں پھر اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور ایمان کا پتہ بھی ایسے وقت میں چلتا ہے۔ اللہ ایسے مشکل میں ہمیں بھی ایمان پر استقامت نصیب فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ ایک قمیص لائے تھے خون لگا کر، اور ابو کو کہا یہ دیکھو جی، تو کہتے والد نے اس قمیص کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے پہلے قمیص اتاری ہے اور پھر میرے بیٹے کو کھا گیا ہے۔ بہرحال دوسرا مقام ہے آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک، یہ مختصر ہے کہ حضرت پھر وہاں سے مصر کیسے پہنچے۔ قافلہ جا رہا تھا، پانی کی ضرورت تھی، ساتھی کو بھیجا، اس نے ڈول ڈالا، اندر سے یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، جب اوپر نکالا تو بچہ ہے اور خوبصورت ہے۔ اپنے قافلے والوں کے پاس لے جا رہا تھا، اتنے میں بھائی پہنچ گئے، اور بھائیوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تھوڑی قیمت میں بیچ دیا۔ وہ آ کر مصر میں اس نے بیچا، اور مصر میں عزیز مصر نے اس کو خرید لیا۔ مقام نمبر 3 ہے آیت نمبر 22 سے لے کر 29 تک۔ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ان کے بیٹے نہیں تھے گھر میں، اس کو ہم بیٹا بنائیں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا، یہ بہت پیارا ہے، اور بہت بڑی قیمت دے کر وہ لے گیا تھا، بس اس کا خیال خوب رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھتے نہیں ہو، دنیا بدخواہ ہو گئی، بھائی بدخواہ ہو گئے، اس کو کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو بیچ بھی دیا، ہم نے اس کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، آگے ہم نے اس کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے،
اور پیغمبر بنانا ہے، تو ہم نے ایسے گھر میں اس کی پرورش کی جہاں حکومت کے معاملات طے ہوتے تھے اور حکومت کے معاملات کے بارے میں وہاں تربیت ہوتی تھی۔ جوان ہو گئے، اس عزیز مصر کی بیوی آپ کی خدمت کرتی رہی، لیکن آپ کے حسن و جمال پہ فرفتہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اور گناہ کے ارادے سے پہلے اس نے دروازے بند کیے اور دروازوں کو تالے لگا دیے اور کہنے لگی ہائے تلک، گناہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، دیکھو اللہ میرا رب ہے جس نے میرا اچھا ٹھکانہ دیا، اب میں گناہ کروں، اس نعمت کے نتیجے میں مستی کروں؟ یا انہ ربی احسن مثوایا، میرا آقا جس نے مجھے خرید کر یہاں لایا ہے، آپ کا شوہر، اس نے میرے اوپر اچھا سلوک کیا، میرے ساتھ احسان کیا، میں اس کا احسان کا بدلہ اس طرح گناہ کے ساتھ دوں، اس کے گھر میں خیانت کے ساتھ دوں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہی وقت مشکل تھا، مختلف تذکرے ہیں، لیکن اس میں مختصر یہ عرض کروں کہ آپ کو اللہ نے نبی بنانا تھا، اور نبی معصوم ہوتا ہے، کامل بشریت کے باوجود، کامل خواہش کے باوجود، یہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن برہان رب کی برہان رکاوٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نبی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے 2 موقعوں پر میں گیا ایسی جگہ پر جہاں شادی کا کوئی موقع تھا، اور اس میں وہ جو اس وقت کے رواج کے مطابق کچھ ہونا تھا، لیکن مجھے میرا اللہ نے پہلے سے سلا دیا اور صبح اس وقت جگا دیا کہ جب محفل ختم ہو چکی تھی۔ یہ ہے عصمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عصمت انبیاء کے عنوان پر بس اللہ نے ان کو بچا دیا اور وہ بچ گئے اور نکلے۔ یہاں ایک بات ہمارے لیے سبق ہے کہ دروازوں بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اب نکل کیسے سکتے ہیں؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندہ اپنے طاقت کے مطابق کوشش کرے، آگے اللہ راستے کھولتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ دروازے تک پہنچنا تھا کہ تالا ٹوٹا اور دروازہ کھل گیا، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، 7واں دروازہ، باہر نکلے تو عزیز مصر کھڑا ہے۔ پھر عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے جلدی جلدی کہہ دیا کہ جناب دیکھو واستبق الباب، دونوں دروازے پر پہنچے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اتنا ہوا کہ وہ پیچھے سے اس کو پکڑنا چاہ رہی تھی اور پیچھے سے قمیص پکڑ لی، اور یوسف علیہ السلام تیزی میں نکل رہے تھے تو پچھلے قمیص کا حصہ پھٹ بھی گیا، اس کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ باہر دیکھا کہ جناب آقا پہنچ گیا ہے، فوراً عورت نے کہہ دیا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کیا، اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا یسجن او عذاب علیم، اس کو جلدی قید میں ڈال دیا جائے تاکہ سارا کچھ جیل میں ہی چلا جائے، پس زنداں پس دیوار۔ یہ مجرموں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سچے لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، ایسی بات نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ کوشش کی تھی اور میں اس طرح نکلا ہوں اور اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ کیا کیا جائے؟ کہتے ایک بچہ تھا وہاں، اس بچے نے شہد شاہد من اہلہا، اس خاتون کے رشتہ داروں میں سے تھا، اس نے خود بتا دیا کہ میں بتاتا ہوں، آپ یوسف کی قمیص دیکھو، آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جرم کے لیے تیار ہو رہے تھے، پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ بھاگ رہے تھے، دیکھا جناب پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، بس سمجھ گئے، بلکہ کہہ بھی دیا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہارا وہ ہے سازش ہے اور تم لوگوں کی سازش بہت بڑی ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑ دو یوسف ان کو، اور ان سے کہا واستغفری لذنبک، غلطی تم نے کی ہے معافی مانگ لو، انک کنت من الخاطئین۔ اب ایک عجیب سی بات یہ ہوئی، چوتھا مقام ہے یہ 30 سے 35 تک، کہ شہر میں یہ بات پھیلی گئی اور سارے عورتوں نے تانا دیا کہ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے اس تانے سے بچنے کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا، پھل فروٹ رکھ دیے، خواتین کو بلایا
اور عین اس وقت جب ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، پھل کاٹ رہے تھے، آواز دے دی کہ ذرا باہر نکلو، قالت اخرج علیہن، ذرا باہر نکلو یوسف باہر نکلا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، آج ان عورتوں میں دیکھا یوسف کے حسن و جمال کو، اور انہوں نے اس حسن جمال کو تاب نہ لاتے ہوئے بے خود ہو کر پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مشہور ہے نا کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائیں اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگی دیکھا یہ وہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، یہ تھوڑی سی بات سمجھانی ہے آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں گئے؟ اس کے جواب ہم نے قرآن سے تلاش کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل میں ڈالا ہے، اور اس لیے ڈالا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا۔ آپ نے تو پچھلے سال بھی سنا تھا نا، خود انہوں نے کہہ دیا تھا، اللہ سے کہہ دیا تھا۔ کہاں کہہ دیا تھا؟ قرآن میں ہے قال رب السجن احب الی، پہلے ایک عورت کا مکر، اب سارے شہر کے عورتوں کو پتہ چلا ان کا مکر اور سازش۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی، اے میرے رب مجھے قید محبوب ہے، مما یدعوننی الی، اس گناہ سے جس کی طرف اب یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، آپ نے ان کی سازشوں کو اگر مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر گناہ ہوگا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، رب نے یہ دعا قبول کی، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا اور عورتوں کے ان سازشوں سے ان کو بچا دیا۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جیل بہتر ہے انسان کے لیے گناہ سے، موت بہتر ہے گناہ سے، بھوک بہتر ہے گناہ سے، ہجرت بہتر ہے گناہ سے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے۔ مقام نمبر 5 ہے 36 سے لے کر 42 تک۔ جیل میں چلے گئے، وہاں دیکھا کہ 2 اور آدمی بھی ہیں، اور یہ تینوں رہ رہے ہیں۔ دیکھا بڑا نیک انسان ہے، دونوں ایک خواب دیکھا۔ یہ تھے کون؟ اصل میں پتہ چلا کہ کھانے میں زہر ملا ہے، جو بادشاہ کا کھانا تیار ہوا تھا اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اب یہ زہر کس نے ملایا ہے؟ یا اس پانی والے نے ملایا یا روٹی والے نے ملایا؟ تحقیقات کے لیے دونوں کو اندر کر دیا ہے۔ دونوں نے خواب دیکھا ہے۔ پانی والے نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور اپنے آقا کو پلا رہا ہوں، بادشاہ کو۔ روٹی والے نے خواب دیکھا کہ میں روٹیاں کسی برتن میں ڈال کر، ٹوکری میں ڈال کر اس کو سر پہ رکھ رہا ہوں تو پرندے آ کر اچک رہے ہیں۔ خواب آپ سے بیان کرنے لگے تو آپ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے، جو ابھی دوپہر کا کھانا آ رہا ہے اس کھانے سے پہلے میں تمہیں ایک پیغام سناتا ہوں۔ ٹائم نہیں میں وہ آیتیں ضرور پڑھتا، اور وہ پڑھنے کی آیتیں ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ پیغام توحید کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھا کر دعوت شروع کر دی، اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کیا، جس میں سے 2 جملے یہی ہیں کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو نا، وہ ویسے نام ہے، غریب نواز اور داتا اور گنج بخش اور فلاں، سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تم نے رکھا ہے اور تمہارے بڑوں نے رکھا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سبحان اللہ، یہ ہے مضبوط دین، اور اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، خواب کا تعبیر یہ ہے کہ جس نے دیکھا روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی ہوگی،
اور جس نے دیکھا ہے کہ وہ شراب پلا رہا ہے، نچوڑ رہا ہے انگور کو، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ مقام نمبر 6، اب اللہ یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں۔ کس طرح نکلے؟ بہانہ کیا بنا؟ یہ تو عزیز مصر تھا نا، جو بادشاہ تھا اصل ریان بن ولید، اس نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں وہ موٹی تازی ہیں اور 60 اور کمزور ہیں، انہوں نے اٹھا کر ان کو کھا لیا۔ 7 بالیاں ہیں سرسبز و شاداب، بالیاں یہ جو گندم کی بالیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر 7 بالیاں ایسے لپٹی ہوئی ہیں خشک، اور آخر ان کو بھی انہوں نے خشک کر دیا۔ آ کر کہا خواب کی تعبیر بتاؤ، میں پریشان ہوں۔ وہ جو درباری تھے انہوں نے کہا یہ تو ایسی جناب آپ نے کوئی دال شال کھائی ہے تو دماغ پہ بخار چڑھے، اور یہ خواب نہیں ہے جس کی تعبیر بتائی جائے، یہ تو اضغاث و احلام، یہ ایسے وہ ہیں پراگندہ خیالات ہیں، اور ہم ایسی چیزوں کی تعبیر نہیں بتاتے ہیں۔ اچھا وہ جو آیا تھا نا، کون جو بچ کے آیا تھا، خواب بیان کیا تھا اور تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اور اس کے مطابق اس کو یاد آیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بڑے عرصے کے بعد کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص جیل میں ہے اور اس کا یہ یوسف نام ہے، اور اس نے مجھ سے کہا بھی تھا، اور اس کے تو پیچھے پورا پیغام ہے، لیکن وہ تعبیر بہت اچھی، کہا لے آؤ جلدی جلدی اس کو۔ جا کر انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت پہنچ گیا یوسف ایھا الصدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب سارا بیان کیا، اور بادشاہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ۔ اچھا خواب سارا بیان کیا تو خواب کی تعبیر چاہیے، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی۔ انہوں نے فرمایا ایسا ہوگا، یہ 7 سال بہت اچھے جناب اناج ہوگا، خوشحالی کے سال ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال قید سالی کے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر خوشحالی ہوگی، اور تم لوگوں نے اس اچھے خوشحالی کے سالوں میں جو اناج ہے اس میں سے بڑے احتیاط سے استعمال کرنا ہے تاکہ آنے والے سالوں میں بھی کام آ جائے۔ اور اس گندم کو تم نے رکھنی بھی کس میں ہے جناب؟ بالیوں کے اندر رکھنی، اس کو دانے نہیں بنانا ہے، خراب نہ ہو جائے۔ اس نے آ کر بادشاہ کو تعبیر، بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ ادھر، یہ تو بہت بڑا کام کا آدمی ہے۔ اب جب جا کر پیغام دینے والے نے کہا کہ جی اس طرح ہے، آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، یہ تو نہیں بھی، تو آپ نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، میں اس وقت نکلوں گا کہ وہ جو معاملہ مصر میں بنا تھا ہمارا، اس کی تحقیقات کی مکمل ہو جائیں، میں اس طرح نہیں نکلوں گا، میں بری ہو کر نکلنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جلدی جلدی معاملات پورے کر پوچھ لیے کیا بھی کیا نہیں ہے، تو عورتوں کو کہا تم بتاؤ، انہوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اس پر تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الزام، پیغمبر پر الزام۔ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی سے کہا گیا زلیخا تم بتاؤ، اس نے کہا الآن حسس الحق انا راودتہ عن نفسی، سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ورغلایا تھا اور کوشش کی تھی گناہ کی، وہ بالکل سچا، انہ لمن الصادقین۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اچھا کس بات کا ٹائم لگتا ہے؟ یہ جو فراڈ اور دھوکے اور الزامات ہوتے ہیں اس کے صاف ہونے کے، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جیل میں بھی بے گناہ جانا پڑتا ہے، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے تو کہتے ہیں نا سنت یوسفی، سنت یوسفی، سچائی کے نتیجے میں تو جیل ویسے بھی ہمارے تمام بڑے بڑے امام، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام جعفر، یہ سارے بڑے ہمارا کابرین جیلوں میں تو گئے ہیں، اس لیے معاملات صاف ہو گئے۔ وما یبرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ مقام نمبر 7 آ رہا ہے جناب، آیت نمبر 58 سے لے کر 68 تک۔ یوسف علیہ السلام کو اس وضاحت کے بعد، سارے صفائیوں کے بعد پھر وہ آ گئے باہر۔ بادشاہ نے ان سے جب بات کی، گپ شپ لگائی، جو حالات تھے، تو کہا کہ میں آپ کو اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، مجھے اس سے سمجھ آیا آپ کی بصیرت اور حکمت کی، تو آپ کی مجھے ضرورت ہے۔ انہوں نے دیکھا اگر ضرورت ہے تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے پھر چونکہ آنے والے وقت میں سب سے اہم معاملہ معیشت کا ہوگا، معیشت ویسے بھی ہر ملک کے لیے اہم ہے، تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے پھر میرے حوالے کرو، خزانے کو میرے حوالے کرو، میں حفیظ علیم، ایک تو حفاظت کروں گا اور ایک میں جانتا بھی ہوں،
سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی عہدہ مانگا اور عہدہ ملا اس کی مدد نہیں ہوگی، اور جس نے مانگا نہیں ان کے ذمہ و ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے قبول کیا تو اللہ فرشتے بھیج کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے مانگا؟ تو علماء نے لکھا ہے، اب یہ سوال تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے اس بہتری کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ کب کرنا چاہیے؟ جب آدمی کو پتہ ہو کہ میں اس عہدے کا حق ادا کر سکتا ہوں، اور آدمی کو پتہ ہو کہ اس عہدے پر میرا ہونا ضروری ہے، اور اپنے خواہش کے بجائے میں وہاں مملکت کے اس عہدے کے ذمہ داریوں کو پوری کروں گا۔ چنانچہ مصر میں جناب وہ اناج جمع کیا گیا ہے، قید سالی کے سالوں میں باہر سے آنے والوں کو بھی مل رہا ہے اور مصر والوں کو بھی مل رہا ہے۔ باہر سے آنے والوں کو صرف ایک اونٹ مل رہا ہے، اور جو مصر میں رہ رہے ہیں ان کو زیادہ بھی مل رہا ہے۔ تو ہوا کیا کہ کنعان تک قید سالی پہنچ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا، بنیامین کو رکھا، باقی بیٹوں کو کہا جا کر وہاں سے مصر سے لے آؤ۔ فرماتے وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو خاندان سے ملانے کے لیے تدبیروں کا آغاز کر دیا ہے۔ بھائی آئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ یہ ویسے بھی ایک بات ہے، آدمی پہچان لیتا ہے کہ جو وہ بڑے تھے، آپ چھوٹے تھے، تو چھوٹا جب جوان ہوتا ہے تو اس کی وہ حیت بدل جاتی ہے، لیکن جو جوان ہوتا ہے وہ پھر اتنا جلدی نہیں بدلتا۔ لیکن پھر یہ ہے کہ بادشاہ وہ ہے، وزیر ہے، وہ معلومات کرتا ہے، رجسٹر میں نام درج کرتا ہے، بھئی کیا نام ہے؟ جناب یہوذا نام ہے جی، والد کا کیا نام ہے؟ یعقوب ہے۔ پہچان لیا، یہ آ رہے جناب آپ کے پاس، وہ نہیں پہچان سکے۔ اچھا جی، البتہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں بھی دیں، اور ہمارا ایک بھائی وہاں گھر رہتا ہے، ان کا والد اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، ان کا ایک بھائی تھا، اس کے ساتھ معاملہ بنا تھا، اس کے بعد سے تو انہوں نے بس بالکل، تو آپ ان کا بھی ہمیں دے دیں حصہ۔ آپ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ اگلی دفعہ اس طرح کرو کہ انہی کو واپس لے آؤ، تب آپ کو ملے گا۔ اور نوکروں سے کہا کہ ان کے جو وہ ہیں جناب بوریاں ہیں یا جو اناج کے لیے، تو اس کے اندر ان کے پیسے بھی ڈالو۔ چلے گئے، والد کو جا کر تذکرے کیے کہ جی وہ تو بڑا اچھا ہے، ہمارے ساتھ بڑی محبت سے پیش ہے، ہماری خدمت کی۔ سامان کھولا تو اندر سے جناب وہ پونجی بھی نکل آئی۔ تو حضرت اب کیا ہے، آپ بھائی کو بھیج دیں۔ انہوں نے کہا آئندہ اس کو لاؤ گے تو تب ملے گا۔ پہلے تو تھوڑا کہا کہ دیکھو پہلے بھی میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کوشش کریں گے۔ بھیج دیا ساتھ، اور بھیجنے کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کرنے کی ہیں، ان سے عہد لیا ہے، انہوں نے عہد دیا ہے۔ پھر بھیجتے وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں اس طرح ہمیں بڑی عزت دی اور ہم اس طرح گئے، تو قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بیٹھو اس دفعہ جب مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے مت داخل ہو، تم پر نظر پڑ گئی ہے، کہیں نظر بد نہ لگ جائے یا نظروں میں نہ آ جاؤ، الگ الگ دروازوں سے۔ یہ تدبیر ہے، اور تدبیر بتاتے ہوئے پیغمبر کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ میری تدبیر ہے یعقوب کی، لیکن اللہ نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، میں یعقوب بھی اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی اسی طرح گئے جی، داخل ہوئے، مقام نمبر 8 ہے، آیت نمبر 69 سے لے کر 79 تک 10 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ کر کے پوری بات بتا دی، بھی میں تمہارا حقیق بھائی یوسف ہوں، انہوں نے گڑبڑ کیا ہے، ابھی کچھ پردے میں رکھنا ہے، میں کچھ تدبیر کر کے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تم گھبرانا نہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح ہوا کہ کمرے 2 کر لیے تو وہ رہ گیا، تو اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ ٹھہرا دیا اور یہ ساری باتیں بتائیں رات کو۔
کھانے میں اسی طرح دو دو کر کے پھر ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلا دیا۔ صبح سامان میں ان کو جناب ان کے اناج سارے بھر دیے اور لوگوں کو کہا کہ تم نے ان کے سامان کے اندر جو چھوٹا بھائی ہے وہ ناپنے کے لیے جو برتن ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لے کر جب چل پڑے تو آواز لگ گئی کہ بھئی کسی نے چوری کی ہے۔ وہ کہتا ہم کہاں چور ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، کہاں تلاشی ہوگی؟ اگر تلاشی میں تم میں کسی کے برتن میں نکلا اور تم چور ثابت ہوئے تو انہوں نے یہاں کے قانون کے بجائے کنعان کے قانون کے مطابق کہا کہ اگر نکلا تو پھر ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہی ہوا۔ پہلے سب کے تلاشی لی اور آخر میں تلاشی لی جناب کس کی؟ اب ان کی بھائی کی، اور اسی میں سے وہ برتن نکل آیا۔ حضرت نے ان کو بلایا، اب آپس میں مل بیٹھ کر کہنے لگے کہ کیا کریں، باپ کے پاس کون جائے گا، بڑا بھائی رہ گیا، باقیوں کا جا کر کہو کہ بھئی اس کے بھائی ہمارے اس بھائی نے چوری کی اور وہ قید میں ڈال دیا گیا۔ مقام نمبر 9 ہے جناب آیت نمبر 80 سے لے کر 87 تک۔ بھائی چلے گئے اور بڑا بھائی جو ہے نا وہاں یہاں رہ گیا۔ وہاں جا کر والد کو انہوں نے تسلیاں دینی شروع کی۔ والد نے، حالانکہ اب بڑا فرق ہے، یوسف علیہ السلام کے موقع پر یہ بھائی مجرم تھے، اس وقت یہ مجرم نہیں تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے سوچ کے مطابق وہی جملے استعمال کیے جو پہلے وہاں انہوں نے کیے تھے، اور کہنے لگے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ لیکن اللہ کے اوپر اتنی امید اور اللہ سے اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ پیغمبر کہتا ہے کہ حادثہ تو بہت بڑا ہے کہ ایک یوسف پہلے کہیں نہیں ہے، پھر بڑا بیٹا بھی رہ گیا، پھر چھوٹا بھی جیل میں چلا گیا، پردیس میں جیل ہے، لیکن مجھ پھر بھی اللہ سے یقین ہے کہ اللہ میرے سارے بیٹوں کو لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہیں سے ہٹ کر اور روئے، اور اتنا غم کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی۔ مقام نمبر 10 88 سے لے کر 93 تک کہا جاؤ تلاش کرو، اللہ دے دے گا، یوسف کو بھی دیکھو اور میرے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ کہتے ہیں جب اس دفعہ آئے نا تو آ کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ۔ ایک بات تھوڑی سی رہ گئی تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ وہم نہ آ جائے کہ یوسف پیغمبر ہو کر یہ کیا کر رہا ہے، ادھر سامان رکھو جی، ادھر اس کو بٹھاؤ جی، ادھر اعلان کرو جی، ادھر یہ نکلے گا، پھر اس کو پکڑ کر میں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ جو تدبیریں ہیں یہ تو بظاہر کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، چکر کہتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی کوئی بات لگ رہی ہے۔ لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن نے کیا جواب دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف نے جو کچھ بھی کیا ہے نا وہ یوسف نے نہیں کیا ہے، کدنا لیوسف، یہ تدبیر اور یہ سب کچھ ہم نے بتایا یوسف کو ایسا کرو۔ اب بتاؤ کہ یوسف نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے طور پر نہیں کیا ہے، وہ اللہ کے کہنے پر کیا ہے، اور اللہ کے کہنے پر جب کیا ہے تو بس پھر سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائیوں نے یوسف کے سامنے درخواست رکھی۔ پہلے درخواست تو یہ کہ ہم جو پونجی لے کر آئے ہیں وہ اس میں کچھ کھوٹے سکے بھی ہیں اور بہت تھوڑے بھی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اہلنا الضر مسنا و اہلنا الضر، ہمیں تکلیف ہے، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اوف لنا الکیل، وہ غلہ ہمیں پورا پورا دے دے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ اب تعارف کراؤ۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخی انتم جاہلون، تمہیں یاد ہے جب تم نہ سمجھتے تو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا انک لانت یوسف۔ اب کچھ شک بھی ہو گیا اور کچھ اثرات بھی، کچھ حالات بھی، کچھ پرانے، وہ ایک ان کے اندر ایک جب کہا نا یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے تو ایک پورے فلم چل پڑی ذہن میں، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی۔ اب بالکل آخری باتیں ہیں، ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قد من اللہ علینا، یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اگلا جملہ فرمایا صرف ہم پر احسان نہیں کیا ہے، انہ من یتقی
وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فیصل صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی تقویٰ کرے گا گناہ سے بچے گا اور ہر موقع کے حکم کو پورا کرے گا۔ تقویٰ میں دونوں چیزیں، حکم پورا کرنا، گناہ سے بچنا، اور مشکل میں صبر کرے گا تو اللہ پھر محسنین نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ بھائی مان گئے جی، اللہ نے آپ کو ترجیح دی، ہم پر ہم مانتے ہیں۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے ہمارے لیے؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ وہ جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت نے اپنے بھائی، یہاں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کی اور حضرت کے آپس میں مل رہی ہیں۔ اپنوں کے طرف سے پھر نکلنا پڑا ہجرت، پھر واپس آئے، پھر بادشاہت ملی، پھر ایک موقع آیا کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ فرماتے ہیں کہ یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کو بھی لے آؤ۔ والد صاحب نے کہا کہ مجھے قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو۔ لے گئے، لے جانے کے بعد والد سے بھی معافیاں مانگی، اور مقام نمبر 11 پھر والدہ سارے بھائی کنعان سے مصر میں آ گئے، اور جب آئے فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، والدین کو انہوں نے ٹھکانہ دیا، تخت پہ بٹھایا، اور فرماتے ہیں کہ وخروا لہ سجدا، بھائیوں نے بھی ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا۔ اب یہاں 3 جملے ہیں۔ کسی بھی خاندان اور بھائی اور رشتہ داروں میں جب ناراضگی ہو تو پچھلے کہانیوں میں جو ناراضگی کی باتیں ان کو چھوڑ کر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ یوسف علیہ السلام کن مشکلات سے، کن حالات سے گزرے ہیں، لیکن آج یوسف علیہ السلام جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ میرے رب نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں پردیس میں قید میں تھا اور میرے رب نے قید سے نکالا۔ سبحان اللہ۔ ایک وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، دوسرا میں اس احسان کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ نے میرے پورے خاندان کو دیہات سے نکال کر مصر جیسے شہر میں لایا جہاں اللہ نے تخت بھی آپ کے حوالے کیا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ایک دن، ایک موقع، ایک وقت پر اس نے ہم میں پھوٹ ڈالی تھی، آج اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ملا بھی دیا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، سورہ یوسف پوری پڑھو تو رب کی قدم قدم پر تدبیریں نظر آ رہی ہیں۔ اگر وہ بھائی نہ لے جاتے، کنویں میں نہ ڈالتے، کنویں میں نکال کر بیچتے نہ، عزیز مصر وہاں مصر میں خریدتا نہ، زلیخا جناب ان کے ساتھ ایسے برے ارادہ نہ کرتی، آپ جیل میں نہ جاتے، خواب کی تعبیر نہ بتاتے، واپس آ کر عزیز وزیر خزانہ نہ بنتے، اور پھر کرتے کرتے اللہ نے بادشاہت کے کرسی میں بٹھا دیا۔ ادھر قید سالی آئی، وہ آئے اناج لینے کے لیے، تعارف ہوا، اور کرتے کرتے آخر اللہ تعالیٰ نے سب کو تخت بادشاہی پر بٹھا دیا۔ یہ ہے لطیف لما یشاء، رب کی تدبیریں۔ آخری دعا ہے یوسف علیہ السلام کی، وہ ہماری بھی دعا ہونی چاہیے، لیکن وہ بادشاہ تھے، ہم تو ابھی یا مولوی ہیں یا عام لوگ ہیں نا۔ ہم جب آخرت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار مولوی تو بات ہی آخرت کی کرتے ہیں، بات ہی مسجد کی کرتے ہیں، بات ہی کچھ دنیا کی باتیں بھی کرو، کچھ دنیا کی وزارت وغیرہ کی بات کرو۔ وہ پیچھے مزاربت کے دنوں میں ہمیں لوگ کہتے تھے یار تم کیسے مفتی ہو، ہمیشہ ہم سے چندہ مانگتے ہو۔ وہ مفتی ہیں جو لوگوں کو ہر دن ہوٹل میں جناب افطاری کراتے ہیں، اور جناب آگے پیچھے ڈالا ہوتا ہے، اور بیچ میں میچنگ کی گاڑی ہوتی ہے، اور یہ اور وہ۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں چلو جی ایک بادشاہ کی دعا سنو، حضرت یوسف کی دعا سنو، جو مصر کے بادشاہ بھی رہے اور جناب پیغمبر بھی تھے، اور ان کی آخری دعا کیا تھی؟ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت بھی دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیر، درست بات کو ٹھکانے لگانے والی صفت بھی مجھے دے دی،
فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو بنانے والے رب، زمین کو بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا، کوئی مجھ یوسف سے پوچھے کہ تیرے ساتھ قدم قدم پہ کون تھا، میں کہوں گا میرا اللہ ہی میرا ولی تھا۔ سبحان اللہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی وہ ہوں گے۔ توفنی مسلمہ، اب جو وفات کا وقت قریب ہے تو اللہ اپنے فرما برداری میں میرا روح نکال دیں۔ والحقنی بالصالحین، پھر مجھے ملا دینا کس کے ساتھ؟ یعقوب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اسحاق اور اسماعیل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ابراہیم کے ساتھ۔ موت کے ساتھ ہی انسان کی روح نکل کر الحقنی بالصالحین، نیکوں کے ساتھ ملتی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں، جب کہ آپ کا مبارک سر عائشہ صدیقہ کے گود میں تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اب جو اوپر کی رفاقت ہے میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھ لیا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن کہتا ہے کہ ان انبیاء کے تذکروں میں، ان کے واقعات میں بڑے سبق ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی اور ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔